الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے جنت کا بیان، قسط نمبر 2. اور جنت کے بیان میں جو ابتدائی حصے میں موضوع ہے وہ کون کون سے ایسے اعمال صالحہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو، بندہ مومن، بندہ مسلم کو جنت کی عمارتیں اور محلات عطا فرمائے گا۔
حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پانے کی غرض سے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعت ادا کی، چاشت کی نماز کی 12 رکعت ادا کی، اللہ تبارک و تعالی ان کے عوضہ میں اس بندے کے لیے جنت میں سونے کا محل عطا فرمائے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات اور دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، یہ حدیث میں شرط آئی ہے، 24 گھنٹوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ 12 رکعت نماز ادا کی، 12 رکعت نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس بندہ مومن کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جو اسی کو عطا فرمائے گا۔ اب ان 12 رکعتوں سے مراد کون سی رکعتیں ہیں؟ امام حاکم نے اسی روایت میں مزید اضافہ کر کے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا 24 گھنٹوں میں جو 12 رکعتیں ادا کرے گا، ان میں سے آپ فرماتے ہیں 4 رکعتیں وہ ہیں جو ظہر کے فرضوں سے پہلے ہم سنت مؤکدہ کی دنیا میں ادا کرتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت ظہر کے فرضوں کے بعد جو سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں 6 ہو گئی، اسی طرح 2 رکعت نماز جو عصر سے پہلے ادا کی جاتی ہے 8 ہو گئی۔ اب یہاں پر ممکن ہے کسی بھائی کو ذہن میں یہ تردد ہو، یہ عصر سے پہلے تو 4 پڑھی جاتی ہیں۔ میرے بھائی جہاں 4 کی روایت ہے وہیں احادیث مبارکہ میں 2 کی روایت بھی عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں آئی ہے، اور باقاعدہ علماء ذیشان فقہاء اسلام نے اسی حدیث کے تحت ارشاد فرمایا ہے، کوئی چاہے تو عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں 4 ادا کرے، کوئی چاہے اگرچہ ٹائم موجود ہو 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ادا کرے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، جس حدیث مبارکہ میں آیا اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن پہ رحم فرمائے جس نے عصر کے فرضوں سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ادا کی ہے، وہ اس حدیث کا مصداق ہو جائے گا۔ اس لیے امام حاکم یہاں دوسری روایت عمل کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 4 ظہر سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں، 2 ظہر کے فرضوں کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 2 جو عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور 2 رکعت سنتیں جو صبح کی نماز کے اندر ادا کی جاتی ہیں، یوں یہ 12 رکعت بنتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں یہ 12 رکعت مراد ہیں کہ جو ان 12 رکعت کو پڑھے اللہ اس کے لیے جنت پہ گھر بنا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تو ہر مسلمان ہی پڑھ رہا ہے، کون سا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ان رکعات کے ساتھ جو سنت مؤکدہ کے ساتھ پوری ہو رہی، جو سنت مؤکدہ کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بدھ جمعرات اور جمعہ
کوئی بھی بدھ جمعرات اور جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بدھ جمعرات اور جمعہ نہ ہو کہ جن تاریخوں میں اسلام نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید الضحیٰ یعنی عید قربان والے دن یا سادہ لفظوں میں 10 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ 2 دن ہو گئے، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ، یوں 5 دن بنتے ہیں۔ سال میں ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو کوئی سا بدھ جمعرات اور جمعہ ہو ان 5 تاریخوں والا نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا جو بدھ جمعرات اور جمعہ کا نفلی روزہ رکھے کبھی زندگی میں، تو میرا رب اس کے عوض میں اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت سیدنا عبد الکریم بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے فرضوں کے بعد اور عشاء کے فرضوں سے پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد اور عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی رکعت؟ 10 رکعت نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اب یہ 10 رکعت کیسے پوری ہوں گی؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ اوابین کے عادی ہیں، نماز اوابین کے 2 سنتیں اور آگے مزید 4 رکعت پڑھیں یا 6 پڑھیں، اکثر یوں پڑھتے ہیں خصوصاً جو علم سے لگاؤ رکھتے ہیں، 2 سنتیں ان میں بھی اوابین کی نیت، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ذکر فرمایا، ساتھ 2 نفل اور ان میں بھی اوابین کی نیت، اور آگے مزید 2 نفل ان میں بھی اوابین کی نیت، یہ 6 ہو گئی، اور 4 رکعت ادا کرتے ہیں غیر مؤکدہ سنت کے درجے میں عشاء کے فرضوں سے پہلے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جس نے مغرب کے فرضوں کے بعد اور عشاء کے فرضوں سے پہلے اس درمیانی ٹائم کے اندر کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 10 رکعت، جو یوں پوری ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا رب ایسے مسلمان کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر تو ہمارے بہت سارے محل بن چکے ہوں گے، عادی جو تھے یہ لوگ اس طرح نماز پڑھنے کے، یا رسول اللہ پھر تو ہمارے جنت میں بہت سارے محل۔ سرکار نے فرمایا اے فاروق اعظم، اللہ کا فضل اس سے بھی اکثر اور زیادہ ہے، اللہ کا فضل اس سے بھی اکثر، اور کہ تمہارے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہو کہ عرصہ دراز سے ہماری یہی روٹین ہے، تو کتنے محل بن چکے ہوں گے؟ فرمایا تم جتنا بھی سوچو رب کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے، رب کا فضل اس سے بھی۔ یار غور تو کریں، جس کے ایک محل کی مسافت اتنی ہو جتنی زمین و آسمان کا درمیانہ حصہ ہے، یہ ایک جنت کے محل کی مسافت ہے، نہ جانے کتنے کتنے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا فاروق اعظم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ سرکار نے فرمایا جس نے 10 رکعت نماز مغرب کے فرضوں کے بعد اور عشاء کے فرضوں سے پہلے درمیان میں ادا کی، تو کیونکہ صحابہ اس کے عادی تھے، صحابہ کرام اس کے کیا تھے، اس لیے فاروق اعظم نے عرض کی ارسو پھر تو ہمارے بہت سارے جنت میں محل بن چکے ہوں گے، جو ایک دن ادا کرے اس کا ایک محل، ہم تو عرصے دراز سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جتنا مرضی پڑھتے آ رہے ہو یہ اپنی جگہ مسلم ہے، میرے رب کا فضل اس سے کئی درجے زیادہ ہے، میرے رب کا فضل اس سے، جس طرح وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اول بندہ جو اس کائنات میں آیا اس سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس کائنات میں آئے سب کے جی میں جو اٹھتی جائے خواہش، یہ سارے کے سارے رب سے مانگ لیں، ان کی خواہشات کے مطابق جو جائز خواہشات
اللہ ان سب کو نواز دے۔ فرمایا صحابہ میرے رب کی قدرت میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا جتنا کہ سمندر سے ایک چڑیا چونچ میں پانی لے جائے، اس پانی کی وجہ سے جو سمندر کے بقیہ پانی میں فرق پڑا ہے۔ صحابہ پوری کائنات کو جو کوئی مانگے میرا رب اس کو وہی دے، کی قدرت میں ان کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چڑیا نے سمندر سے پانی لیا اس میں کمی واقعی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اے فاروق اعظم رب کا فضل اس سے بھی اکثر اور زائد ہے، رب کا فضل اس سے بھی اکثر اور زائد ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور سرکار علیہ السلام کی بیوی ہے۔ سرکار علیہ السلام کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ سرکار کی ہر بیوی مسلمانوں کی کیا لگتی ہے؟ ماں، اور بندے کی ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بندے کیا لگتا ہے؟ ماموں لگتا ہے۔ کبھی آپ نے جملہ سنا جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری امت کے ماموں ہیں، وہ اس اصول کے تحت کہ آپ کی ہمشیرہ سرکار کی کیا ہے؟ بیوی ہے، اور سرکار کی ہر بیوی پورے مسلمانوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بیوی کے حقیقی بھائی، اور سرکار کی بیوی مسلمانوں کی ماں، تو ماں کا بھائی بندے کا کیا لگتا ہے؟ ماموں لگتا ہے۔ اس رشتے سے آپ کو کہا جاتا ہے آپ امت کے ماموں ہیں، آپ امت کے کیا ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے نماز عصر سے پہلے یعنی عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت نماز پر ہمیشگی اختیار کی، دیکھیں یہ دوسری روایت آ رہی ہے، 2 والی بھی ہے اور 4 والی بھی ہے، 4 رکعت غیر مقدس سنت پہ کیا کی؟ ہمیشگی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں، یہ جتنی نمازوں کا ذکر آ رہا ہے یہ نفل کے درجے میں، کس درجے میں ہے؟ فرض کا ذکر ابھی تک نہیں آیا۔ غور کیا جائے نماز کی برکات کتنی ہے، جب نفل پڑھنے میں جنت میں محل بنا دیے جاتے ہیں اور کھربوں نوافل ادا کریں ایک فرض رکعت کا مقابلہ کر سکتے؟ جس طرح ایک بندے نے فرض کیا 1 کھرب مرتبہ حج نفلی ادا کیا، اور ایک مسلمان نے صرف 1 حج فرض ادا کیا، اس کے کھرب حج جو نفلی طور پہ ادا ہوئے اس مسلمان کے 1 فرضی حج کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے، نفل کسی صورت میں فرض کے مقابل ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ اب سرکار علیہ السلام یہ جو فرما رہی ہے نوافل کا ثواب ہے، نہ جانے فرائض کا رب کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب بندے کو ملتا ہوگا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان نے رمضان شریف کا روزہ رکھا، کس مہینے کا؟ رمضان شریف کا روزہ رکھا اور شریعت کے مطابق رکھا، یعنی صرف بھوکا اور پیاسا نہ مرتا رہا بلکہ پورے جسم کے تمام اعضاؤں کو روزہ تھا، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، ہر چیز کو روزہ تھا، یا سادہ لفظوں میں روزہ رکھا تو ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، تبھی ہر عضو کا روزہ پورا ہوتا ہے جب بندہ ہر طرح گناہ سے بچے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رمضان کے 1 روزے کی وجہ سے جو اس طرح پورا کیا جائے اللہ اس مسلمان کے لیے جنت میں ایک پورا گھر بنا دیتا ہے۔ غور کریں، لیکن شرط لگائی سرکار علیہ السلام نے کہ روزہ رکھے اسلام کے مطابق، روزہ رکھ کے گناہ نہ کرتا رہے، روزہ رکھ کے چغلی غیبت نہ کرتا رہے، روزہ رکھ کے فلمیں ڈرامے نہ دیکھتا رہے، روزہ تو رکھا ہے نماز ہی نہیں پڑھی، اگرچہ روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی، روزہ رکھا اور نماز ایک بھی نہ پڑھے، فرض روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو اجر و ثواب ہے، فضیلتیں ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔
یا سادہ لفظ میں یوں سمجھیں، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اگر صرف بندہ بھوکا پیاسا رہے تو. جب کسی چیز کی نورانیت نہ رہے تو بس وہ بس چیز ہی ہوتی ہے، آگے اس کا کوئی فائدہ ہوتا. اس لیے سرکار نے فرمایا جس نے شریعت کے مطابق ایک رمضان کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مسلمان کا نابالغ بچہ یا بچی، نابالغ بچہ یا بچی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کو فوت کیا. وہ عرض کرتے ہیں مولا تیرا ہی حکم تھا، تیرا ہی حکم تھا، کیونکہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اس کے سوا وہ کچھ کرتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی فرشتوں سے کیا تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو نہ توڑا؟ اولاد ظاہر ہے پیاری ہوتی ہے، دل کے پھل سے حدیث کے اندر اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے. کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ اور پھل کو نہ توڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بالکل اسی طرح ہی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نے یہ کیا تو میرے بندے نے آگے کیا عمل کیا؟ میرے بندے نے آگے، حالانکہ وہ رب خوب جانتا ہے بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھا جا رہا کہ جب تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا، اس کے دل کے پھل کو لے لیا، اس کے چین اور سکون کو جدا کر دیا موت کی صورت میں، بتاؤ اس وقت میرے بندے نے کیا کچھ کہا تھا؟ حالانکہ رب اس کو بہتر ہے. پتہ چلا کہ کسی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا یہ اس کو لازم نہیں ہے کہ پوچھنے والے کو علم ہی نہیں ہے. پوچھنے والے کو اس طرح کئی بار سرکار علیہ السلام نے بھی کیا، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں علم ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ بھائی اگر پھر یہی بات ہے تو رب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ رب کو تو بقول تمہارے بھی علم ہے، پھر رب فرشتوں سے کیا پوچھ رہا ہے؟ جب میرے بندے کی اولاد تم نے لے لی موت کی صورت میں تو میرے بندے نے کہا کیا تھا؟ میرے بندے نے، حالانکہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ نہیں جانتا. تو معلوم ہوا یہ اصول غلط بیان کیا جاتا ہے کہ جو پوچھے اس کو علم ہی نہ ہو. بس اوقات علم ہوتا ہے لیکن کئی حکمتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے. اب اللہ کو علم ہے اس بات کا، لیکن حکمت کیا ہے پوچھنے کی؟ تاکہ بندہ مومن کو پتہ چلے کہ جب اولاد جائے اور بندہ یوں کرے تو رب اجر کتنا عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کہا کیا تھا جب تم نے اس کے نابالغ بچی یا بچے کو موت کی صورت میں اس سے جدا کر دیا؟ تو وہ عرض کرتے مولا اس نے تیری حمد بیان کی تھی. اس نے تیری حمد سے مراد یہاں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا. یا اللہ اس نے کوئی گلہ کوئی شکوہ شکایت تیری شان میں کی، اس نے تیری رضا پہ صبر کرتے ہوئے اتنا ہی کہا انا للہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں، اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانے. یا اللہ اس نے تو تیری حمد بیان کی تھی. رب فرماتا ہے اس مسلمان کے لیے باپ ہے یا ماں ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد. اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ بیت الحمد. حمد یعنی تعریف کی وجہ سے، تعریف والا گھر. اس مسلمان کے نام سرکار نے فرمایا اتنی نیکی کی وجہ سے اللہ جنت میں ایک گھر بنا ڈالتا ہے. لیکن کب؟ جب اس فوتگی پر اسلام کے مطابق صبر اور تحمل کے ساتھ اس نے رد عمل کیا. اگر یوں بکواس شروع کر دی، میرے ساتھ ہی زیادتی کی گئی، میرے ساتھ ہی اللہ نے ظلم کیا معاذ اللہ، اور دنیا میں لوگ نہیں تھے، میری ایک ہی بیٹی تھی یا میرا ایک ہی بیٹا تھا، یہ تو کفر ہے. بجائے اس کے کہ جنت میں جائے یہ صریح کفر ہے. یہ جملے بولنا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کی ہے، بولو تو صحیح. زیادتی، زیادتی کون کرتا ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے. زیادتی کون کرتا ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے. یہ عام فام لوگ جملے بول دیتے.
کسی کا نوجوان خصوصاً بیٹا یا بیٹی چلی جائے نا، یا کسی عورت کا شوہر خصوصاً قریب میں جب جن کی شادی ہوئی ہو، تو یہ جملے اکثر ملتے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، استغفر اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں کوئی نہیں ملتا تھا، میرے تو ابھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میرے شوہر کو موت دی، یہ نا انصافی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا، میرے بھائی یہ سارے جملے سری کفر ہیں۔ کفر کیوں ہے؟ کیونکہ ان جملوں کی وجہ سے معاذ اللہ کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یار یوں نہیں سمجھ آئی تو یوں ہی سمجھ لو، ایک بندہ کہتا ہے فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں بندے نے میرے ساتھ، اب سمجھنے والے کیا کہیں گے، یار کوئی ظالم ہی ہوگا، زیادتی وہی کرتا ہے جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے جملے بولنے والے کا تو ایمان ہی جاتا رہے گا، چاہے جا کے وہ بیت الحمد کا امیدوار بنے۔ بیت الحمد لینے کے لیے ضروری ہوگا یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی، تیرا ہی دیا ہوا تھا، تیرا ہی ہمارے پاس یہ مال تھا، اگر تو نے لے لیا تو تیرا اپنا ہی تھا، اگر تو نے لے لیا ہے تو تیرا، جیسا کہ قربان جاؤں صحابہ کرام کی سوچ پر۔ ایک صحابیہ شوہر ان کا کام کاج پہ گیا دن کو، پیچھے ان کا ایک بیٹا انتقال کر گیا، تو بیوی نے اس کو ایک کمرے میں سلا دیا، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ شوہر شام کو کمائی کر کے مزدوری کر کے واپس آیا، سرکار علیہ السلام کے زمانے کی بات، بیوی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، شوہر آیا دوسری سائڈ، بچہ جس طرف تھا اس نے دوسری طرف، شوہر کو بٹھایا، کھانا پیش کیا، خود بیٹھ کے ساتھ کھایا، حتیٰ کہ ایک ایسی روایت بھی اس میں ملتی ہے جس کو میں ظرف نہ ہونے کی وجہ سے عرض نہیں کرنا چاہتا، لوگوں میں ظرف نہیں ہے، اس کو غلط لے جائیں گے، ان کے صبر کو نہیں دیکھیں گے، ان کو غلط سمجھ آ جائے گی، میں اس کو صراحتاً چھوڑ رہا ہوں، کسی بھائی نے پڑھی ہو تو وہ مجھے مجبور سمجھتے ہوئے کہے کہ اس نے خود چھوڑ دی ہے۔ اب جب سارا کچھ ہو گیا، اب بیوی پتہ کس طرح شوہر سے بات کر رہی، اے میرے سرتاج ایک مسئلہ پوچھنا تھا، انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ فرماتی ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس اپنی کوئی امانت بھیجی ہو، رکھی ہو، کئی عرصہ وہ ہمارے پاس رہی ہو، اور پھر اگر امانت کا مالک اپنی امانت کو واپس لینا چاہے یا لے لے، اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ اور صحابی رسول نے کہا جی اس میں کون سی پریشانی والی بات، وہ مالک ہے، جب چاہے اپنی امانت واپس کر لے۔ جب مسئلہ شوہر سے پوچھ لیا، وہ کھانا بھی اس نے تسلی سے کھا لیا، یہ نہیں کہ آتے ہی جناب اس کو کوئی غم اور پریشانی کی خبر سنائے کہ مزید وہ پریشان ہو، سکون سے کھانا کھایا، گفتگو کی، مسئلہ پوچھا، پھر کہا اچھا اس طرح ہمارے پاس ایک امانت تھی، ہمارے پاس ایک اللہ جل شانہ کی، وہ ہمارا فلاں بیٹا آج انتقال کر گیا۔ صحابی رسول نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیثیں ہیں بھائی صاحب جو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جو 200 معاذ اللہ بکواس کریں، ان میں سے اکثر کفریات ہوں، ایسوں کے لیے تو پہلے اگرچہ جنت ہو، اب ان کفریات کی وجہ سے وہ جہنم کو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ بسا اوقات ایسا جملہ اور کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ، حالانکہ اللہ کے ہاں اتنا سخت ہوتا ہے، اسی ایک جملے کی وجہ سے رب اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کتنا عام ہے، سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان ہے علی شان۔ تو بندہ جب بھی بولے کم از کم زبان سے تلفظ ادا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس ہستی کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، یہ صریح کفر ہے۔ ایسے بندے کو تو اسلامی دوبارہ قبول کرنا پڑے گا، چاہے جائے کہ وہ بیت الحمد کا جناب والا امیدوار بنے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کو بیت الحمد دیا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق فوتگی ہو جائے تو بس انا للہ و انا الیہ، بقا آنکھوں سے جتنا مرضی آنسو جاری ہو جائیں، اسلام میں اس کی اجازت،
آنکھوں سے آنسو جاری ہونا کی ممانعت نہیں. سرکار علیہ السلام کے ایک شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. سرکار علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا ہوا اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی نورانی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی یہ؟ فرمایا اسلام میں اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر آنکھوں سے آنسو بہانا تو منع نہیں ہے. اے صحابہ یہ دل میں ایک الفت ہوتی ہے جو آنسوں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ پڑتی ہے. آنسوں کی صورت. اے صحابہ یہ تو میری محبت ہے اپنے بیٹے سے, یہ تو میری محبت ہے اپنے. فرمایا یہ اسلام میں بالکل جائز ہے, یہ بے صبری نہیں ہے, یہ چیز بے صبری. فرمایا بے صبری زبان سے ہوتی ہے جب اسلام کے خلاف جملے بولے جاتے ہیں, یا ہاتھوں سے ہوتی ہے جب لوگ پیٹتے ہیں, کوئی چہرہ پیٹ رہا ہے, کوئی سر پیٹ رہا ہے فوتگی پہ, کوئی رانوں کو پیٹ رہا ہے, کوئی سینے پیٹ رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو سرکار علیہ السلام کے سیاہ میں احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں. سرکار علیہ السلام نے ان کو جہنمی قرار دیا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, غور سے سنیے گا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا, کوئی قید نہیں ہے کہ کب پڑھے, جب چاہے پڑھے, جب چاہے. تعداد کتنی بتائی؟ 10 مرتبہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس مسلمان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ جس نے سورہ اخلاص کو 20 مرتبہ پڑھا میرا رب اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ جس مسلمان نے سورہ اخلاص کو 30 مرتبہ پڑھا میرا رب اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے جملے سننے کے بعد بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو ہمارے اس وقت جنت میں بہت سارے محل بن چکے ہوں گے. جنت میں بہت سارے محل. سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتے تھے نا, ہر 10 پہ جو ایک محل مل رہا ہے, یا رسول اللہ پھر تو ہمارے بہت سارے جنت میں محل بن چکے ہوں گے. سرکار نے وہی جملہ بولا, فرمایا اے عمر میرے رب کا فضل اس سے بھی کئی درجے زیادہ ہے, میرے رب کا فضل اس سے بھی کئی درجے زیادہ ہے. سرکار علیہ السلام کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے بندے تھک جائیں گے مانگتے مانگتے, میرا رب ان کو دیتا جائے. رب کے خزانوں میں کسی صورت میں کمی واقع ہوتی. اسی لیے سرکار بارہ فرماتے ہیں. عمر بن خطاب نے جب دیکھا ہر 10 پہ ایک محل ہے, نہ جانے یہ لوگ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھا کرتے تھے, تو عرض کی پھر تو اس وقت, یعنی کہا کہ مرتے دم تک, اس وقت یعنی اب تک جو ہم نے پڑھا ہر 10 پہ ایک محل, کئی محل ہو چکے ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا اے عمر کیا خیال ہے کہ اتنے محلوں پہ تعجب ہو رہا ہے؟ میرے رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے, میرے رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے. 10 مرتبہ پہ میں فرض کرتے ایک مثال سمجھا رہا ہوں, اللہ کا فضل سمجھانے کے ہماری عقلیں سمجھنے کے قابل تو نہیں ہے, لیکن چلو کچھ نہ کچھ ایک مرتبہ پڑھنے پہ یا 10 مرتبہ پڑھنے پہ ایک کھرب محل بھی اگر ایک بندے کو دیتا جائے نا اللہ تبارک و تعالی, اور ساری دنیا اولین و آخرین ساری زندگی یہ پڑھتے رہے, میرے رب کے خزانوں میں تب بھی کوئی کمی واقع ہوتی. سرکار نے اسی جملے کو اس طرح فرما دیا اس میں تفصیل کے ساتھ, اے عمر میرا رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اے عمر میرا رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کا فضل کہیں بھی رکتا نہیں ہے, کہیں بھی رکتا, اور وہ کسی صورت میں اس اللہ کے فضل میں کمی واقع ہو سکتی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مبارکہ کی روشنی میں
بڑی پیاری حدیث اس موضوع پر، شاید ہماری آج کے درس میں آخری حدیث ہے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ غور کریں، میں نے تو سیدھی سی بات ہے آج ہی اپنی زندگی میں اس مفہوم کی حدیث کو پڑھا ہے۔ ممکن ہے آپ بھائیوں میں سے کسی نے کسی عالم دین سے سنا ہو، میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حدیث کا مفہوم پڑھا ہے جو آپ کو عرض کرنے چلا ہوں۔ امام جلال السیوطی شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جو کسی مسلمان کی قبر کھودے، کسی مسلمان کی، صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، غور کریں، اجرت کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا اس لیے کسی مسلم کے لیے قبر بنا دے کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کے لیے اس نیت سے ایک قبر کھود ڈالے، میرا رب اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، میرا رب اس کے لیے جنت میں کیا بنا دیتا ہے، محل بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ہم غور کریں جن کا ذکر ہوا آج کے درس میں، لیکن عمل شرط ہے، بات وہی ہے، کریں گے تو پھر یہ اعمال ہوں گے نا، جب کرنا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اسلام میں ایمان کے بعد عمل ضروری ہے، ایمان کے بعد عمل کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور اس طرح کی سینکڑوں احادیث مبارکہ، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کام پہ بھی جنت میں محل بن رہا ہے۔ اب غور کرنا، میں ایک حدیث اور عرض کروں اس حیرانگی والی بات میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی دکھیار امتی، جو میرے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے امتی، جو میرے کسی ایک امتی کی جو اس وقت پریشان حال ہے، جتنا اس سے ہو سکے دوسرے مسلم سے اس کی پریشانی میں اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، جتنا ممکن ہے اس کی پریشانی کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا یہ اجر عظیم ہے؟ فرمایا جس دن، قیامت کے دن مراد ہے، محشر کا دن، اللہ کے عرش اعظم کے سوا کوئی سایہ جو یہ کام کر کے آگا، میرا رب اس کو اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ غور کریں کام کتنا بڑا ہے۔ فرمایا جو کسی میرے مسلمان امتی کی کسی پریشانی میں اس کے کام آ جائے، اس کے دکھ درد تکلیف مصیبت کے وقت کوشش کرے کہ یار جتنا ہو سکتا ہے چلو ہم اس کی ہیلپ کر دیں، فرمایا یہ اتنی بڑی نیکی ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش، میرا رب اس بندے کو اس دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرش اعظم کا کیا عطا فرمائے گا؟ اب ایک بندہ بیمار ہے، پریشان حال ہے، جو غریب بھی ہے ساتھ ساتھ، اس کے لیے اگر کوئی مسلمان، میں مثال دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کا چیک اپ کروا دیا، اس کو دوائی وغیرہ میڈیسن وغیرہ اپنے خرچے سے لے کے دے دی، تو اب اس حدیث کا مصداق ہو گیا۔ اس حدیث کا کیا ہو گیا؟ بیچارہ پریشان تھا، دکھی تھا، مصیبت زدہ تھا، اور اس کی جتنی استعداد تھی، یہی ہے نا، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس ہی اس کو لے کے جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی میڈیسن جو ڈاکٹر تجویز کرے لے کے دے سکتے ہیں۔ ہماری قدرت میں اتنا ہی ہے، ہم نے کر دیا۔ اب اتنے کام کی برکت سے رب قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے فقط ایک مثال رکھی، اس کی بہت ساری مثال ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں نے یہاں تک پڑھا، جو کسی مسلمان کی صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے عیادت کرنے چلا جائے، مصیبت اور بیماری کے وقت کیا کرنے چلا جائے، سرکار نے فرمایا میرا رب اس کو بھی عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے اتنے تک بھی ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا جب کسی خاتون کا، جب کسی شوہر فوت ہو جائے، کون فوت ہو جائے، اور وہ بیوہ ہو جائے، ظاہر شوہر کے بعد عورت بیوہ ہو گئی، سرکار نے فرمایا جس نے اس کے ساتھ فقط تعزیت کرتے ہوئے ہمدردی کے جملے بول دیے، اے صحابہ میرا رب اس کو بھی عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ غور کریں، جو بیوہ سے ہمدردی والے جملے بولے، تعزیت کرے،
اس کو تو عرش اعظم کا سایہ ملے، اور جو بیوہ کی مالی ہیلپ کرتا ہو اس کو بھی لا محالہ عرش اعظم کا اللہ سایہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کام سے یہ کام زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے ایسے کام امت کو عطا فرمائے، کام چھوٹے ہیں لیکن اجر بہت بڑا عظیم ہے، اجر ان کا بہت بڑا عظیم ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، سورہ الواقعہ آیت نمبر 30 میں، اور ہمیشہ کے سائے میں، یعنی جنتی لوگ ہمیشہ کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہ سایہ ایک درخت کا سایہ، غور کریں کتنی دور تک ہوگا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ اس سایہ سے مراد کتنا یہ طول سایہ ہوگا، لمبائی کے اعتبار سے کتنا بڑا۔ فرمایا ایک بندہ 70,000 سال تک، کتنا عرصہ؟ 70,000 سال تک سواری پہ سوار ہو کے سفر کرتا رہے ہر وقت، تو جتنا 70,000 سال میں یہ سفر کر جائے گا، جنت کے ایک درخت کا اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا۔ اب غور تو کرو، سرکار علیہ السلام، یہ قرآن میں، یہ قرآن کی تفسیر آپ کو عرض کی۔ اب آخر میں ہم اس طرف آئے احادیث کی روشنی میں، جنت کی خوشبو، جنت کی کتنی ہے، اور شاید وقت ملا تو ہم یہ عرض کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو سرکار نے یوں فرمایا جس نے یہ کام کیا میرا رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا، جس نے یہ کام کیا میرے رب اس کو جنت کی خوشبو۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ جنت کی خوشبو کتنی دور تک سونگھی جا سکتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو ہے اتنی دور تک جاتی ہے جتنی دور تک ایک سواری پہ سوار شخص 500 سال سواری کرتا رہے، چلتا رہے، سفر کرتا رہے، نہ تھکنے والا ہو سوار نہ سواری، نہ اس کو نیند آئے نہ کھائے نہ پیے، بس ریگولری چلتا ہی رہے پیدل پہ لگاتار۔ کتنا عرصہ؟ 500 سال۔ فرمایا جتنا سفر یہ سواری پہ کر جائے گا جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے، جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اور اپنی امت کو شاید فرمایا، جو میرے کسی امتی کے ساتھ احسان کرے، کیا کرے؟ احسان کرے، اور بعد میں احسان جتلاتا پھرے، بعد میں احسان جتلاتا پھرے، فرمایا اتنی دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، لیکن جو احسان کر کے احسان جتلائے گا میرا رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ غور کرو، آج اس مرض میں اکثریت مبتلا ہے، اس مرض میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی ہیلپ کرتے رہے، جب کبھی کوئی گھاٹا والا ہو تم ہمارے سامنے بولتے، ساری زندگی ہمارے صدقات پہ پلے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں احسان کر کے احسان جتلانا، احسان کر کے احسان۔ اب اس بیچارے کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اب غور کرو، اللہ اور اس کا رسول کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی بات سے ہی آپ غور کر لو۔ اتنی بات تک اتنا سخت وعید دے دی، بولے تو اس نے جملہ ہی ہے نا کہ کل تک ہمارے صدقات پہ پلتے تھے، آج ہمارے سامنے بولتے ہو، آج ہماری اولاد کا مقابلہ کرتے ہو۔
اتنے جملے بولے، لیکن اسلام کسی انسان کو تکلیف دینا کسی صورت میں برداشت کرتا، تبھی اتنی سختی کے جملے دیے۔ فرمایا تو نے اتنا بول دیا، اب میرا رب تجھے جنت میں تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اب غور کریں اس موضوع پر، قرآن میں بہت ساری آیات بینات، خصوصاً طلاق کے عنوان پہ جو آیات بینات ہیں، اور بالخصوص جب رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اس میں جو کچھ دینے دلانے کا ذکر ہے، اسی موضوع کی خوشبو جھلکتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ ایسا معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے، ایسا معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں۔ کون ہے راوی حدیث کے؟ سرکار کے صحابی بھی ہیں، غلام بھی ہیں، سرکار کے خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے صحابہ کے مفتی بھی ہیں کہ صحابہ کو فتوے بھی دیا کرتے، اور اس امت کے پہلے مفسر قرآن بھی ہیں، اس امت کے پہلے مفسر قرآن بھی ہیں، رئیس المفسرین۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اتنی باتیں تبھی کی ہیں تاکہ جو بھائی سنے نا اس کو سمجھ آئے کہ یہ ایسی ویسی حدیث نہیں، سند کے اعتبار سے تام حدیث ہے، سند کے اعتبار سے تام حدیث ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانہ میں، کب؟ آخری زمانہ میں، فرمایا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے میری امت میں، میری امت میں، جو اپنے سفید بالوں کو سیاہی لگا کے سیاہ کیا کریں گے۔ سفید بالوں کو کیا لگائیں گے؟ خواہ وہ کائنات کے کسی طریقے سے سیاہی لگائی جائے، ضروری نہیں کہ سیاہ خضاب ہی لگائیں گے تو یہ حدیث سچی آئے گی، بھلے آپ کالی سیاہی اٹھا کے مان لیں تب بھی حدیث سچی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز، مرد ہو عورت ہو، سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال، حکم یکساں ہے۔ عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہے، اور سیاہ ستہ کی یہ حدیث مبارکہ کون سی کتاب میں؟ سیاہ کی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی اردو جاننے والا اس سے جستجو کرنا چاہے تو پھر فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنہ نے، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اسی عنوان پر، پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اسی کئی احادیث مبارکہ ذکر کیا۔ اب اس حدیث کو سنو، آیا کیا ہے؟ فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سفید بالوں کو کیا کریں گے؟ سیاہ کریں گے۔ اے صحابہ سن لو، میرا رب ان کو جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا، میرا رب ان کو جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا۔ یہی وجہ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید امام احمد رضا خان صاحب اس مسئلے میں منفرد ہیں، دوسری کمپنیوں کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی کتب میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ کوئی ائمہ میں سے کوئی امام جو نماز پڑھاتا ہے، اگر وہ اپنی داڑھی کو کالا خضاب لگاتا ہے، ہمارے ائمہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے، جو پڑھی گئی اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کون سے کلر کی بات ہو رہی ہے؟ سیاہ کی بات ہو رہی ہے، سیاہ کلر پہ یہ ساری وعیدات ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، اس سفید بالوں کو سیاہ کرنے کا رواج اس کائنات میں سب سے پہلے فرعون نے شروع کیا تھا، جو خدائی دعویٰ رکھتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو فرعون تھا، اس بے ایمان نے سب سے پہلے سفید بالوں کو کیا کیا تھا؟ سیاہ کیا تھا۔ اور معذرت کے ساتھ جو لوگ اس بات پہ اڑے ہوئے کہ ہم کون سا خضاب لگاتے ہیں، ہم تو فلاں چیز سے کالا کرتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں فرعون کے زمانے میں یہ خضاب موجودہ زمانے کا موجود ہو، بلکہ صحابہ کے زمانے میں بھی موجود نہیں تھا۔
یہ تو اب کی پیداوار ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم نے کون سا خضاب لگایا، ہم تو فلاں چیز سے کالا کر رہے ہیں، ہم تو فلاں چیز سے، کائنات کی کسی چیز سے کالا کرنا کوئی بھی کیمیکل ہے، کوئی بلا ہے، یہ حدیث اس پہ سچی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس عنوان پہ کئی حدیث ہیں، 25-30 کے قریب احادیث مبارکہ اسی مضمون پہ آپ نے اس فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو اس کی اجازت، اب غور کریں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، یہ تو سن چکے نا جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور بات حدیث مبارکہ عرض کریں مفہوم کے اعتبار سے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جنت میں حوریں ہیں، کون؟ جنت کی حوریں، این دوپہر کے وقت جس طرح کہ اب ٹائم ہے اور سورج بالکل اپنے شباب پہ ہو، بادل وغیرہ کا موسم، اگر حور کروڑوں میل دور جنت سے زمین والوں کی طرف سرکار نے فرمایا فقط یوں جھانک لے تو اس کی نورانیت کی وجہ سے اس سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس سورج کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ اور فرمایا جنت میں جو حور سب سے کم درجے کی ہے، پھر جو اس کو اللہ زیورات دے گا پہننے کے لیے، پھر ان زیورات میں سے جو سب سے کم درجے کا ہار ہوگا، پھر اس ہار کے موتیوں میں سے سرکار نے فرمایا جو سب سے ادنا درجے کا موتی ہوگا، اے صحابہ اگر اس موتی کو مغرب میں رکھ دیا جائے تو مشرق تک اس موتی کی وجہ سے پوری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ فرمایا اگر اس ادنا موتی کو مغرب میں رکھ دیا جائے تو مشرق تک اس ادنا موتی کے نور کی وجہ سے پوری کائنات نور علی نور ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی اس حدیث سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے۔ بھائی صاحب یہ تو سب سے گھٹیا موتی کی حالت ہے، اس سے نیچے جنت میں اور کوئی موتی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا سب سے گھٹیا موتی کی خوشبو اور اس کی نورانیت کا یہ عالم ہے، خوشبو اور اس کی نورانیت کا یہ عالم ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضمن میں آپ کو بات عرض کرتا چلوں، جو اگلی بات کرنی ہے بڑی اہم ترین ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جنتی جب جنت میں ہوں گے، جنتی جب کوئی پرندہ ان کے سامنے سے اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی خواہش ہو گئی کہ میں اس کا گوشت کھاؤں فلاں طریقے سے پکا ہوا، جنت میں بہت زیادہ طریقے ہوں گے جن کو دنیا والے جانتے ہی نہیں ہیں گوشت کے، جس طرح یہاں گوشت کی مختلف ڈشیں تیار ہوتی ہیں تو جنت میں کئی درجے زیادہ۔ سرکار نے فرمایا فرض کیا ہم نے ایک تتر سامنے سے جا رہا اور بندہ اپنے محل میں عیش و عشرت میں بیٹھا ہے، تصورات کی دنیا میں خیال اٹھا کہ میں اس کا فلاں قسم کی ڈش کا کیا کھانا چاہتا ہوں، گوشت۔ فرمایا وہ جو آگے جا رہا ہے نا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا وہ پھر اس کی طرف چلنا شروع کر دے گا، اس بندے کی طرف چلنا اڑنا۔ فرمایا جب اس کے قریب آئے گا جتنی کی خواہش ہوگی، جتنی کی کیا ہوگی، من کی خواہش ہے تو من۔ اب یہاں پہ بعض بھائی کہیں گے ایک من، سرکار کی حدیث مبارکہ سن لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا جب کوئی بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو کامل 100 مردوں کی اللہ طاقت عطا فرما کے بھیجے گا، کامل 100 مردوں کی، کیا ہر اعتبار سے۔ حدیث میں تو علیحدہ علیحدہ اس طاقت کو سمجھایا بھی گیا، ہم ظرف نہ ہونے کی وجہ سے اس طرف نہیں جائیں گے۔ کامل 100 مردوں کی کیا دی جائے گی، طاقت دی جائے گی۔ فرمایا جتنا وہ کھانا چاہتا ہوگا اتنا اس کے سامنے تیار پہنچے گا، نہ اٹھنا پڑے گا نہ پکانے کے لیے کسی کو کہنا پڑے گا۔ وہ جو اڑتا ہوا جا رہا تھا اور ادھر آیا فوراً تیار ہو گیا۔ فرمایا جب یہ کھا لے گا وہ پھر اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اور پھر اڑتا ہوا اب سیر ہو گیا۔ پھر اس کے جو نوکر کھڑے ہزاروں کی تعداد میں، ایک جنتی کے نوکر جن کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے پیالے، جس میں شراب طہور ہر وقت تیار۔
سرکار فرماتے ہیں اس کو شراب کا ایک پیالہ دیا جائے گا، شراب طہور، یہ دنیا کی لعنت والی شراب کو نہ کوئی قیاس کر لے، شراب طہور جس کا ذکر قرآن میں آیا، فرمایا جتنا اس نے کھایا وہ سب خوشبو کی دنیا میں ختم، پھر نئے سرے سے کھانا شروع، بس یہی کچھ جنت میں ہوتا رہے گا، یہی کچھ جنت میں ہوتا رہے گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی جھلکیں آپ کے سامنے رکھیں جنت کی احادیث کی روشنی میں۔ فرمایا جو مسلمان اپنے ماں باپ کا نافرمان و گستاخ ہوگا، اے صحابہ سن لو، میرا رب ایسے گستاخ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا۔ غور کرو یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کو دکھ دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کو تکالیف دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھو، جنت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز بھی آ سکتی، اگر دنیا کی جھوٹی خواہشات کی خاطر، ان غلط قسم کی غلط چال چلن کی لڑکیوں کی خاطر اپنے والدین کو اولاد نے دکھ پہنچایا تو پھر سن لے، رب جنت میں تو دور کی بات ہے، رب جنت کی خوشبو بھی پانے، یہ صرف ان کی وجہ سے نہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ میں نے لڑکیوں کی مثال اس لیے رکھی کہ آپ کے سامنے جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اگرچہ قصور ہمارا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اولاد کی سلامی تربیت کی ہوتی تو آج لڑکی گھر کو چھوڑ کے نکل کے نہ جاتی، اگر ہم نے اپنی بیٹی کی سلامی تربیت کی ہوتی تو آج پورے رشتہ داروں کی عزت پامال کرتے ہوئے کسی بغیرت شخص کے ساتھ نکل کے کسی اور جگہ جاتی۔ یہ غلطی ہماری، ہم نے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت والا پہلو ہی نہیں سکھایا، ہم نے ان کو انگریزوں یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پہ چلایا۔ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو یہودیوں کا نصاب میڈیا کے ذریعے ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو دکھاتے سناتے ہیں، تو جس نے 16 سال جن کا نصاب دیکھا سنا ہو، جب جوان ہوگا یا ہوگی اثر بھی تو وہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر انہیں 16 سالوں میں قرآن و سنت کا اثر اس پہ ڈالا جاتا تو آج وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، بیٹا یا بیٹی آج اولاد آنکھوں کی کیا ہوتی، وہ گھر سے بھاگ کے نہ جاتے، وہ آپ کی عزت کو پامال کر کے نہ جاتے، بلکہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے ہوتے، بلکہ آپ کے ہاتھ پاؤں کیا کرنے والے ہوتے۔ قصور والدین کا ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کرتے۔ اب اس حدیث پہ غور کیا جائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والدین کے نافرمان کو جنت کی خوشبو بھی۔ آج کے درس کی آخری حدیث جو سیاہ میں بھی موجود اور جلال الدین سیوطی نے بھی، امام مالک نے موطا کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کئی بار یہ حدیث آپ بھائیوں کو میں نے عرض بھی کی ہے، فرمایا میری امت کے اندر ایسی عورتیں آئیں گی جن کا لباس ہونے کے باوجود نہ ہونے کے مترادف، لباس کے باوجود ننگی، یا تو ٹائٹ لباس یا بالکل بریک، یا بالکل بریک، فرمایا خود دوسرے مردوں کی طرف مائل اور دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، مائل کرنے۔ سرکار نے فرمایا سن لو، ایسی خاتون کو میرا رب جنت کی خوشبو نہیں پانے دے گا۔ ایسا ٹائٹ لباس یا ایسا باریک لباس پہننا یہ یہودیت کا نصاب ہو سکتا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش، سرکار نے اتنا سخت فتویٰ دیا اور پوری کائنات کے لوگوں کو اس بات پر دعوت فکر ہے کہ اس حدیث کی سند میں آج تک کسی بھی اسماء الرجال کی کتابوں میں کسی بھی محدث کو کوئی کلام، بعض لوگ جان چھڑاتے ہیں حدیث ہی ضعیف ہوگی، یہودیوں کی سیرت پہ چلنے کے لیے جھوٹ بول دیا، اس حدیث پہ کوئی کلام نہیں ہے، اس حدیث پہ کوئی کلام، امام بخاری تک نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور غور کریں وہ جن کی بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں،
جن کی بیویاں بیٹیاں ایسا لباس پہنتی ہیں، اگر ان کی بھی رضامندی ہے تو کام سبھی پہ یکساں جاری ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ رضامندی نہیں ہے تو وہ پہن کیسے سکتی ہے؟ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو گناہ کے کام سے روکنا آپ پہ کوئی فرض عین کیا گیا؟ قیامت کے دن بخاری اور مسلم کی حدیث سے آپ سے پوچھا جائے گا یہ ایسا لباس پہنتی تھی، آپ منع نہیں کر سکتے تھے؟ آج خود خرید کے دیں گے تو منع کس نے کرنا؟ ہاتھوں سے تو خریدتے۔ یقین جانے ایک پرہیزگار متقی مسلمان جب دکان کے اندر لٹکے ہوئے ایسا لباس کو دیکھتا ہے نا، وہ شرم سے مر جاتا ہے، حالانکہ اس نے خریدا نہیں، اس کے گھر کسی نے پہنا نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، اس کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے آخر یہ بھی تو کوئی مسلم خاتون ہی پہنے گی، آخر یہ بھی تو کوئی مسلم خاتون ہی، جس قسم کا ٹائٹ اور باریک لباس اس وقت پہنا جاتا ہے، کسی مسلمان سے یہ بات چھپی ہوئی؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو پانے۔ اب غور کر لیں یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اسلام کو سیکھ کر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔